بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ سوزوکی لیانا گاڑی کی ہیڈ گیسکٹ چینج کرنے کے اوپر ہے۔ ایک ریسنٹلی گاڑی میرے پاس آئی تھی، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کا جو ہے یہ ریڈیٹر میں بہت زیادہ پریشر بناتی تھی اور گاڑی جو ہے بوتل سے پانی اٹھا کے سارا بوتل میں پھینک دیتی تھی۔ گاڑی میں پانی کم ہو جاتا تھا، گاڑی اوور ہیٹ ہو جاتی تھی۔ جب اس کو میں نے چیک کیا ہے تو اس میں جو ہے ہیڈ گیسکٹ میں مسئلہ نکلا ہے، تو اس کی ہیڈ گیسکٹ چینج کرنے کے اوپر ایک پوری کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس بارے میں ساری معلومات دوں گا کیونکہ اس مسئلے کے اوپر مجھے بہت زیادہ کالز آتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس وقت لیانا کا گیسکٹ کھلا ہوا ہے، ہیڈ کھلا ہوا ہے اور اس کا یہ بلاک سے گیسکٹ ان جگہوں سے کراس آ جاتا ہے جدھر میں آپ کو یہ انگلی لگا کے دکھا رہا ہوں۔ اس جگہ سے انجن کا کمپریشن پانی کے اندر مکس ہو جاتا تھا، جس وجہ سے ریڈیٹر کے اندر پریشر جنریٹ ہوتا تھا اور کبھی پائپ پھاڑ دے رہا اور کبھی بوتل میں پانی اٹھا کے پھینک دے رہا۔ اس کا یہ مسئلہ تھا۔ اس کے لیے میں نے کیا کیا آج کی ساری ویڈیو فل ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ابھی دیکھیں تو یہ اس کا سارا ہیڈ کھلا ہوا ہے، یہ سمار اس کی کیمیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، ہیڈ اس کا کھل گیا ہے، بلاک کا فیس بہت زیادہ آؤٹ ہے، ہیڈ کا فیس بہت زیادہ آؤٹ ہے۔ تو اس کے ہیڈ کو میں نے مشین سے فیس کروایا ہے اور اس کے بلاک کو میں نے خود فیس کیا ہے۔ بلاک فیسنگ کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز پہلے موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو۔ اور اوور ہیٹ والی گاڑی اگر آپ کوئی ریپیئر کر رہے ہیں، گیسکٹ چینج کر رہے ہیں، تو بلاک کا فیس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو نئی گیسکٹ بھی اس کے اندر نہیں چلے گی۔ یہ اس کی پرانی گیسکٹ ہے، پہلے لوہے والی گیسکٹ اس میں لگی ہوئی تھی اور یہ جینون نہیں تھی، یہ ایک دفعہ چینج ہو چکی تھی، کسی بندے نے اس میں لوہے والی گیسکٹ لگائی تھی۔ اس کا بلاک بینڈ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ عرصہ چلی نہیں ہے، اس میں تھوڑے مسائل آ رہے تھے۔ اور یہ اس کی ٹائمنگ پلیٹ آئل پمپ ہے جو کہ بالکل ٹھیک تھا، اس کو جسٹ کلین کر کے میں نے فٹ کیا ہے اور اس کی ہیڈ گیسکٹ چینج کی ہے۔ اس کا ریڈیٹر میں نے پلس جو ہے وہ کلین کروایا ہے۔ کسی بھی اوور ہیٹ والی گاڑی کا آپ اگر ریپیئرنگ کر رہے ہیں تو اس کا ریڈیٹر صاف ضرور کروانا ہے اور پلس اس کی ہیٹر کوائل جو ڈش بورڈ کے اندر لگی ہوئی ہے اس کی کلیننگ ضرور کرنی ہے، اس کو چیک ضرور کرنا ہے۔ اگر وہ خراب ہے تو اگر نہیں ہو سکتی تو اس کو عارضی طور پہ بائی پاس کر دیں تاکہ گاڑی اچھے طریقے سے چیک ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس کا ہیڈ پڑا ہوا ہے، فیسنگ ہو کے آ گیا ہے، اس کی ابھی ہم کلیننگ کر رہے ہیں۔ مشین سے فیس ہوا ہے، مشین سے فیس ہو جائے گا تو اس میں جو ہے وہ 100% ایکوریسی ہوتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ بلاک کو فیس کرنے کا ہوتا ہے۔ بلاک کو فیس کیسے کر رہا ہے اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو۔ ابھی دیکھیں تو بلاک فیس ہو گیا ہے، بالکل یہ ریڈی ہو گیا ہے زبردست۔ ابھی اس کی شائننگ آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی اور ابھی بھی دیکھیں تو ساری جگہوں سے بالکل یہ ہے، بالکل برابر ہو گیا ہے۔ ابھی اس کے اوپر میں گیسکٹ لگا ہوا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پلس اس میں یہ کہ انجن آئل جو ہے بلاک سے ہیڈ کے اندر جاتا ہے، اس کا یہ سوراخ ہوتا ہے۔ ہیڈ گیسکٹ چینج کرنے کے ٹائم اس کو ضرور آپ نے کھول کے صاف کر کے اچھے طریقے سے تسلی کر کے اس کو لگانا ہے، ورنہ جو ہے اکثر یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ اندر سے آئل پاس نہیں ہوتا اور گاڑی کے ہیڈ میں آواز آ رہی ہوتی ہے ہیڈ گیسکٹ چینج کرنے کے بعد۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے آئل فلٹر کھول کے اور اچھے طریقے سے اس میں پیٹرول سے اور ہوا سے صفائی کریں تو یہ سوراخ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس کا بلاک جو ہے وہ بالکل زبردست فیسنگ کے مراحل سے گزر چکا ہے۔ ابھی اس میں جو ہے گیسکٹ میں نے فٹ کرنی ہے اور ابھی اگر دیکھیں تو میں اس کے اوپر ہیڈ گیسکٹ جو ہے رکھ رہا ہوں۔ یہ گیسکٹ کے نیچے میں نے ایک گپ ٹیپ چیز لگائی ہے، شلیک اس کو بولتے ہیں، یہ لگا دیں اگر آپ گتے والا گیسکٹ یوز کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس سے گیسکٹ کی گرپ بلاک کے ساتھ اور ہیڈ کے ساتھ بالکل زبردست ہو جاتی ہے۔ اس میں کاربن والی گیسکٹ میں نے اس لیے یوز کی ہے کہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ پہلے بھی ایک بار فیس ہوا تھا، ابھی میں نے سیکنڈ ٹائم اس کو کیا ہے، تو جو ہیڈ 2 سے 3 بار فیس ہو جائے اس میں پھر لوہے والی گیسکٹ نہیں چلتی، اس میں پھر آپ کو کاربن والی گیسکٹ ہی لگانی پڑے گی ورنہ اس کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں ہیڈ بالکل ریڈی ہے، اس کو بھی میں نے اوپر فٹ کرنا ہے۔ زیادہ ویڈیوز میں نے نہیں بنائی لمبی، کوئی بولٹ کھولنے کی، جوڑنے کی، کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہ اتنی ضروری نہیں ہے۔ یہ ٹائمنگ ابھی دکھا دوں گا تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں بال کی پوزیشن اس جگہ پہ رکھ کے، 4 نمبر کی پوزیشن اس جگہ پہ رکھ کے، 1 نمبر پسٹن ٹاپ پہ کر کے آپ نے ٹائمنگ چینج چڑھا دینا ہے۔ پلس اس کے گراریوں کے اوپر نشان بھی ہے، بہت زیادہ آسان ہے، میں پہلے کی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، تو وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر رکھ کے اس کو آپ نے فٹ کر دینا ہے، اس کی ٹائمنگ بالکل برابر ہو جائے گی۔ لیانا کی ٹائمنگ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ چیز پہلے بھی سکھا چکا ہوں۔ ابھی دیکھیں ٹائمنگ پلیٹ کو سلیکون وغیرہ لگی ہوئی ہے، ابھی اس کو میں نے فکس کرنا ہے۔ اس کے یہ 2 رنگ ہوتے ہیں آئل پمپ کے 3، ان کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے، یہ نہیں ہوگے تو انجن آئل کا پریشر پورا نہیں ہوگا، انجن کی آواز صحیح نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھیں آدھی فٹنگ اس کی ہو گئی ہے تقریباً۔ سب سے پہلے اس کو پلیٹ لگانی ہے، آپ نے ٹپٹ کور لگانا ہے تاکہ انجن بند ہو جائے، اس کے اندر کچرا رہ جائے۔ اس کے بعد باقی سائڈ والی فرنٹ والی ساری فٹنگ کرنی ہے۔ تو
ये अभी इसकी आधी फिटिंग तकरीबन हो गई है, टैबलेट का और एग्जास्ट वगैरह लग गया है, छोटी मोटी फिटिंग बाकी है। ये सारी करके गाड़ी की स्टार्ट करके एक छोटी सी क्लिप भी आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखें, इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इंजन का काम, हेड का काम या कोई भी मैकेनिकल आप काम कर रहे हैं तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है, वरना उसकी इतनी लाइफ नहीं होगी। और कोशिश करें जो चीज़ जिधर से जैसे खोली है बिल्कुल एक्यूरेट, वो आपको प्रॉपर अपनी जगह पे फिट होनी चाहिए। अभी देखें तो इसके इंजन की सारी फिटिंग तकरीबन हो गई है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, गाड़ी सही होगी। वर्कशॉप से काफ़ी टाइम से जा चुकी है। ये वीडियो तो बहुत दिनों बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी था, मसरूफ़ था, जिस वजह से ये लेट हो गई है। अभी गाड़ी को कंप्यूटर लगा हुआ है, गाड़ी का आरपीएम देखें, इसका ऑटोमेटिक फैन चला के मैं चेक कर रहा हूँ, ये स्कैनर इसमें लगा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। ये इसका टेम्परेचर और रेडिएटर फैन को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ इस वक्त, और इसका आरपीएम वगैरह बिल्कुल सही है, कोई चेक इंजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। 850 पे इसका आरपीएम सेट है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप दूसरों की मुश्किलों को आसान करेंगे तो अल्लाह पाक अपनी मुश्किलात को आसान फरमाएगा।